فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے شرعی سوالات اور ان پر شرعی رہنمائی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی نماز جیسے ایک اہم مسئلے پر آپ کے سوالات ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سوالات ہم سامنے رکھیں گے اپنے مفتی صاحب کے، اور ان سے ان پر شرعی رہنمائی حاصل کریں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز مسلمان پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز ویسے پڑھیں جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اور کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھا، نماز میں کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی آج کا موضوع ہے۔ مختلف سوالات ہیں، تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ پہلے تو قاری صاحب ہم پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیاکم اللہ و بیاکم۔ دعا گو ہیں آپ کے علم اور عمل میں اضافے کے لیے، آمین۔ شیخ، پہلا سوال یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، امام صاحب بھول جاتے ہیں، تو جو مقتدی ہیں ان میں سے کوئی شخص ان کو لقمہ نہیں دیتا۔ ایک شخص باہر سے آ رہا ہے، ابھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا، مسجد میں داخل ہو گیا یا قریب سے گزر رہا ہے یا قریب کھڑا ہے، اس نے لقمہ دے دیا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ نماز کے اندر بھول جاتے ہیں اور مقتدیوں میں سے کوئی آدمی امام صاحب کو لقمہ نہیں دیتا ہے، تو باہر سے اگر کوئی آدمی لقمہ دے دیتا ہے تو اس کا لقمہ قبول کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ایسی قباحت والی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث مبارکہ ہے جو مسجد القبلتین کے حوالے سے بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ چل کر اپنے محلے کی طرف گئے۔ جب وہاں پہ دیکھا تو لوگ جو ہیں وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی، اور بیت اللہ قبلہ بن چکا تھا، اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو چکا تھا، لیکن ان لوگوں کو ابھی تک علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے، حالانکہ یہ نماز میں شامل نہیں تھے، یہ وہاں سے بس گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ہی انہوں نے آواز لگا کر اونچی آواز سے ان سے کہا کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے آیا ہوں کہ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ چنانچہ وہ جتنی قوم کے جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا منہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف اور کعبہ کی طرف کر لیا۔ اب یہ بندہ نماز میں نہیں تھا، یہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ لوگ نماز میں تھے، تو انہوں نے باہر سے ایک چیز ان کو بتلائی جو انہوں نے قبول کی اور اس کے اوپر عمل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے جو ابھی تک نماز میں شامل نہیں ہے وہ اگر لقمہ دیتا ہے تو اس کا لقمہ قبول کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ درست ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ایک نمازی باہر سے آتا ہے اور جماعت ہو رہی ہے اور یہ شخص آگے سلام کہتا ہے، تو کیا جب یہ سلام کہے تو جو لوگ نماز میں ہیں وہ جواب دیں گے، اور دیں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ اگر کوئی شخص آ کر سلام کہتا ہے تو اس کا جواب پہلے تو ایک وقت تک باقاعدہ کلمات میں وعلیکم السلام اس انداز میں جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بول کر یعنی کلام کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ لیکن اتنی اجازت اب بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سلام کہتا ہے تو نمازی آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ مثلا اگر ہاتھ اس طرح باندھے ہوئے ہیں تو ہلکا سا اس طرح کر کے اپنی ہتھیلی کو اٹھا کر اشارہ کرے گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی، واضح بات ہے جو ہتھیلی اوپر ہے اسی کے ساتھ ہی جواب دے گا، اور ویسے بھی سلام کا جواب دینا ایک اچھا عمل ہے، تو ہر اچھا عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء کی طرف گئے اور وہاں پہ آپ نے نماز پڑھی،
تو آپ کے پاس جو ہیں چند انصار آئے، انہوں نے آپ کو سلام کہا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین کانوا یسلمون علیہ وہو یصلی، کہ اللہ کے نبی ان کو کیسے جواب دیتے تھے۔ تو آگے سے انہوں نے فرمایا کہ ہاکذا، اس طرح، یعنی انہوں نے اپنی ہتھیلی جو ہے اس طرح رکھی اور بتایا کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا۔ تو آج جو ہے اگر کوئی شخص جواب دیتا ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے تو جواب دے سکتا ہے، لیکن زبان کے ساتھ گفتگو کرنا یا کلام کرنا وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں مساجد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ رکوع کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ہاتھ کھلے چھوڑنے کی بجائے دوبارہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے حوالے سے اہل علم کے ہاں دو آراء پائی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ کوئی نص نہیں ہے بلکہ اجتہاد ہے، کیونکہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی قیام ہوتا ہے، اور رکوع سے پہلے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی قیام ہوتا ہے۔ جو رکوع سے پہلا قیام ہے اس میں تو ہاتھ باندھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً ثابت ہے، لیکن جو رکوع کے بعد قیام ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے یا نہیں باندھے جائیں گے۔ اب اہل علم کا اختلاف اس بات پر ہے، بلکہ عرب ممالک کے اندر تو زیادہ تر، سعودی عرب کے اندر بھی میں نے دیکھا اور دیگر جو عرب ممالک ہیں وہاں تو ہاتھ باندھتے ہی ہیں، اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر شاہ بدی الدین راشدی صاحب اور ان کے جو پیروکار ہیں، متبعین ہیں بہت سارے، جو ان کے ساتھ ملنے والے اور ان کے ساتھ تعلق رکھتے والے ہیں، وہ سارے کے سارے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو وجہ اختلاف کیا ہے؟ وجہ اختلاف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام میں ہاتھ باندھنا ثابت ہے، جو رکوع سے پہلے کا قیام ہے۔ جو احباب یا جو علماء رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے قیام میں چونکہ ہاتھ باندھے گئے لہٰذا یہ بھی قیام ہے، تو یہ بھی نماز کا قیام ہے، وہ بھی نماز کا قیام ہے، تو اس قیام کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی ہم رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھیں گے۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اس قیام کے بارے میں تو نص سے صراحت ہو گئی، نص سے ثابت ہو گیا کہ آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، لیکن جو رکوع کے بعد کا قیام ہے وہ قیام ضرور ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حدیث یا اس کے بارے میں کوئی نص ثابت نہیں ہے، لہٰذا وہ قیام ہم اپنی نارمل حالت میں کریں گے۔ اور نارمل حالت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کھڑا ہوتا ہے عموماً وہ اپنے ہاتھ نیچے چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، بہت کم ہے کہ وہ ہاتھ باندھے، لیکن نارمل حالت یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ ہمارا عمل تو چونکہ پاکستان اور بر صغیر ہندوستان کے اندر، ان ممالک کے اندر، ایشیا میں یہی ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر ہی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن قیاس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو لوگ ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں ان کے پاس دلیل مضبوط ہے، کیونکہ عام نارمل حالات میں تو ہم ہاتھ چھوڑتے ہیں، لیکن یہ نارمل قیام نہیں ہے رکوع کے بعد والا، یہ قیام ہے نماز کا قیام، اور پھر ایک نماز کا قیام رکوع سے پہلے بھی موجود ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس کے اوپر قیاس کریں تو زیادہ رجحان اسی طرف جاتا ہے کہ زیادہ افضل اور راجح موقف یہی ہونا چاہیے کہ آپ ہاتھ باندھ کر جو ہے نماز ادا کریں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس کا زیادہ رواج نہیں ہے اور پھر یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو انتشار سے بچانے کے لیے یا تو یہ ہے کہ سب کی تربیت کر دی جائے اور سب کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز زیادہ راجح ہے، لیکن ایک دوسری چیز وہ بھی اجتہادی اور وہ بھی مطلب کہ قیاس کی بنیاد پر، جس طرح اس کی دلیل قیاس ہے اس کی دلیل بھی قیاس ہے، تو اس کے اوپر بھی بہرحال عمل کیا جا سکتا ہے اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ شیخ یہ بتائیے کہ عورت نماز کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے لیے بہترین جو جگہ ہے نماز کے لیے وہ اس کا گھر ہے، اور گھر کا بھی وہ کونا آخر والا کونا، تو مسجد میں آنا نماز کے لیے خاتون کا کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے لیے جائز کیا ہے۔ بہتری والی بات جو آپ نے بیان کی ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ بیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پردے کے اندر اور زیادہ سے زیادہ محفوظ جگہ پر وہ نماز ادا کر سکے۔ لیکن مسجدوں کے اندر آنے کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، کیونکہ اگر گھر کے اندر وہ نماز پڑھتی ہیں یا گھر کے اندر جمعہ پڑھتی ہیں یا واعظ و نصیحت کے لیے گھر میں ہی رہتی ہیں تو بہت ساری خیر جو ہے اس سے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ جمعے کے اندر وہ شامل نہیں ہوں گے تو بہت سارے مسائل ان کے سامنے نہیں آئیں گے، دروس کے اندر شامل نہیں ہوں گی، بہت سارے مسائل ان کے سامنے نہیں آئیں گے،
اور میں بہت ایک ایسا گھر جانتا ہوں کہ ان کے جو میاں ہیں وہ باقاعدہ عالم اور پورے درس نظامی انہوں نے پڑھا ہوا ہے، وہ باقاعدہ ادارے کے جامعہ کا، یعنی کہ انہوں نے عالمیہ کی باقاعدہ شہادت اور جو سند ہے وہ حاصل کی ہوئی ہے، لیکن ان کے گھر والوں نے ایک دفعہ کچھ اس طرح کیا کہ مثلا 4 رکعت اگر نماز پڑھنی تھی تو دوسری رکعت پہ وہ تشہد ہی نہیں بیٹھے۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا ان سے، خواتین ہی مطلب موجود تھیں کہ آپ یہاں پہ تشہد کیوں نہیں بیٹھی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ایسے ہی نماز پڑھتی ہیں 4 رکعتیں ایک ہی تشہد کے ساتھ۔ تو وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا مساجد کے ساتھ تعلق نہیں تھا، وہ گھر کے اندر ہی پڑھتی تھیں اور نہ ان کو کوئی دیکھتا تھا، نہ ان کی کوئی اصلاح کرتا تھا۔ تو مسجدوں میں آنے کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ تم اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اور یہی جو حدیث ہے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اسی حدیث سے پہلے اللہ کے نبی نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں وہ یوں ہیں کہ لا تمنعوا النساء ان يخرجن الى المساجد، کہ اگر عورتیں مسجد کی طرف جانا چاہتی ہوں تو ان کو منع نہ کرو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے جو گھر ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو باقاعدہ صفوں کی ترتیب ہوتی تھی، اگلی صفیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے ہوتی تھیں، درمیان میں بچوں کی صفیں ہوتی تھیں اور آخر میں خواتین کی صفیں ہوتی تھیں۔ تو عورتیں جو ہیں مسجد میں اگر جانا چاہیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جب عیدین کے مواقع ہوں تو اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہیں ساری خواتین نکلیں، حتیٰ کہ وَأَن نُخْرِجَ الْحُیَّضَ، جو حائضہ خواتین ہیں ان کو بھی نکالیں تاکہ وہ جو ہے دعا کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح کے جو مواقع ہیں وہاں پر خواتین کو جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسی مساجد جہاں پر باپردہ اور محفوظ انتظام موجود ہو، وہاں پہ کوئی کسی قسم کا ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہیے جی عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد دور ہے یا ہر نماز کے لیے جانا مشکل ہے، تو پھر کم از کم جمعے کی نماز میں، جمعے کے اوقات میں، یا اسی طرح عیدین کے مواقع پر، یا اسی طرح جی تو ضرور جو ہے خواتین کو مساجد میں جانا چاہیے تاکہ وہاں پر اجتماعی طور پر وہ عبادت کریں اور جو بھی ان کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں ان کی وہ اصلاح کر سکیں اور دین سیکھ سکیں۔ اچھا شیخ، ابھی بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگلی جو صفیں تھیں وہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پھر بچوں کے لیے، پھر خواتین کے لیے۔ آج بھی بچے مساجد میں آتے ہیں، خواتین کے لیے تو چلیں الگ سے انتظام ہوتا ہے، یا نیچے بیسمنٹ میں یا اوپر فرسٹ فلور پہ عام طور پر، تو بچے تو مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا وہ خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں یا مردوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو بچوں کو آج مساجد میں نمازی جو ہیں وہ اپنے ساتھ کھڑا کریں، والد یا بھائی، یا ان کو پچھلی صفوں میں جانا چاہیے؟ جی بچوں کو مسجد میں آنے سے تو نہیں روکنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں۔ اگر یہ مسجد کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے تو بڑے ہو کر یہ نمازی بھی بنیں گے اور دیندار بھی بنیں گے، اور مسجد کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ بڑا گہرا اور مضبوط ہوگا۔ لیکن اگر ہم بچوں کو جھڑکتے رہیں گے، ان کو بھگاتے رہیں گے، تو پھر کل کو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہم چاہیں گے کہ یہ ہمارے نوجوان اور ہمارے جو بچے ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں، یہ مسجد میں آئیں، لیکن وہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے تو بلکہ مسجد کے اندر ایک اشتہار لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ یہ بچے جن کی شور و غل سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، کل کو ان کو مسجد میں لانے کے لیے آپ کو منتیں کرنا پڑیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو مسجد میں لائیں، لیکن جو امام کے ساتھ پہلی صف ہے وہاں پر بچوں کو کھڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلینی منکم اولو الاحلام ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرے ساتھ جو ہے، میرے ساتھ مل کر وہ لوگ کھڑے ہوں جو صاحب عقل و دانش ہیں، جو سمجھدار ہیں۔ اگر خدا نخواستہ امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جماعت ہی قربانی پڑ جاتی ہے، تو کم از کم امام کے پیچھے وہ لوگ ہونے چاہیے جو صاحب علم ہوں، صاحب عقل و دانش ہوں۔ بچے جو ہیں وہ امام کے پیچھے بالکل نہ ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں کی ہم پیچھے صف بنا دیں تو مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ بچے سارے پیچھے کھڑے ہوں، لیکن اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ بچے وہ مؤدب اور تمیزدار ہوں، سمجھدار بچے ہوں، بالکل چھوٹے بچے نہ ہوں جن کو سمجھ نہ ہو۔ اور اگر اس طرح کے بچوں کو آپ پیچھے سب کو کھڑا کر دیں گے، وہ شور مچانا شروع کر دیں گے۔ تو حکمت کے تحت والدین چھوٹے بچوں کو جو ناسمجھ ہیں، بالکل چھوٹے ہیں، وہ اپنے باپ یا اپنے بھائی کے بغیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ روئیں گے کہ مجھے الگ کیوں کر دیا گیا ہے۔ والدین کے لیے بھی، والد کے بھی خدشہ ہوتا ہے کہ بچہ کہیں اور ہی نہ چلا جائے، کہیں اور ہی نہ چلا جائے، مسجد سے باہر بھاگ جائے اور پھر کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔
تو سمجھدار بچوں کو تو پیچھے صف میں کھڑا کیا جائے، اور جو بے سمجھ بچے ہیں، بالکل چھوٹے ہیں، ان کو والدین اپنے ساتھ کھڑا کر لیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ امام کے ساتھ جو ہیں صاحب عقل و دانش کھڑے ہوں، باقی پیچھے صف میں حکمت کے تحت جیسے بھی مناسب محسوس ہو کہ بچے نماز شریک بھی ہو جائیں، شور بھی نہ کریں، بچے گم بھی نہ ہوں یا ان کے مسائل بھی پیدا نہ ہوں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جو ہے آپ بچوں کو کہیں بھی کھڑا کر سکتے۔ اچھا شیخ، ہم جب عام طور پہ فرض ادا کرتے ہیں اور فرضوں کی ادائیگی کے بعد سنتیں جب پڑھتے ہیں تو جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، تو کوئی ایسی حدیث مبارکہ ہے کہ جگہ تبدیل کر لینی چاہیے، وہ گواہی دے گی، یا کوئی اس کی فضیلت میں کوئی ایسی بات ہے؟ سنتوں کے لیے جگہ تبدیل کرنا کوئی فرض یا واجب چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جگہ تبدیل اس نیت سے کروں کہ جس جگہ بھی میں نے نماز پڑھی ہو وہ جگہ جو ہے میرے لیے شہادت دے اور قیامت کے دن میرے لیے گواہی دے، تو اگر کوئی بندہ تبدیل کر بھی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملائیں یہاں تک کہ ہم درمیان میں بات کر لیں یا جگہ تبدیل کر لیں، لیکن اس سے مراد فرضی نمازیں ہیں۔ اگر دو فرضی نمازیں آپ ادا کر رہے ہیں، مثلا آپ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا رہے ہیں یا مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا رہے ہیں یہ سفر کے دوران، یا ویسے آپ کی کافی ساری نمازیں رہ گئی ہیں کسی عذر کی بنیاد پر، تو جب آپ ساری نمازوں کو پڑھ رہے ہوں تو ان میں یا تو بات کر لی جائے یا کم از کم کچھ اگر اذکار بھی کر لیے جائیں ایک نماز اور دوسری کے درمیان، تو وہ بھی ایک بات کے برابر ہی چیز ہو جائے گی، یا جگہ آپ تبدیل کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک نماز کو دوسری کے ساتھ ملا کر اور اس میں بات بھی نہیں کرتے ہیں، جگہ بھی چینج نہیں کرتے ہیں، تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ وہ ایک ہی نماز آپ نے پڑھی اور اس کی 8 رکھتے تھی، یا ایک ہی نماز پڑھی ہے اور اس کی 7 رکھتے تھی۔ تو سنتوں کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی نص تو ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ فرائض کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرما دی ہے، تو آپ اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے سنتوں کے لیے اگر جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، خاص طور پہ یہ نیت کر کے کہ یہ جگہ میرے لیے شہادت دے گی اور گواہی دے گی، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ کر لینا چاہیے، پسندیدہ عمل ہو جائے گا۔ اچھا، سنتوں کی بات ہوئی تو شیخ یہ بتائیے کہ سنتیں فرض جب ادا ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران میں سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ جب فرض نماز کھڑی ہو تو اس وقت کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی ہے، نہ سنت ادا ہوتی ہے نہ کوئی نفل ادا ہوتی ہے، مطلب فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو، بے شک فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی کر دی جائے تو اس وقت اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فرض نماز کھڑی ہے، اگر انہوں نے سنتیں شروع کی ہوئی ہیں تو وہ جلدی جلدی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سنتیں جو ہیں پوری کر لیں اور اس کے بعد ہم فرض نماز میں جا کر مل جائیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی سنتیں وہاں پر توڑ دیں اور فرض نماز کے اندر شامل ہو جائیں، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد وہ اپنی سنتوں کو ادا کر لیں۔ بے شک فجر کی نماز کے حوالے سے چونکہ خاص طور پہ جو فجر کی سنتیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں حالتوں میں فجر کی سنتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ سفر میں بھی سنتیں ادا کرتے تھے فجر کی، باقی ساری سنتیں تو چھوڑ دیتے تھے، لیکن فجر کی سنتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اب ان کی اہمیت کے پیش نظر اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں جلدی سے آ کر فوراً جو ہے سنتیں ادا کروں گا، پہلے پھر فرضوں کے اندر شامل ہو جاؤں گا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اگر اس نے ایک سنت ادا کر لی ہے اور فرض کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کو وہ سنت ختم کرنی پڑے گی، وہاں پہ اس کو سلام پھیرنا پڑے گا اور فرضوں میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور اگر اس نے شروع ہی نہیں کی اور وہ مسجد میں آیا اور فوری طور پر مطلب پہلے سے ہی نماز کھڑی ہے یا اسی وقت کھڑی ہونے کے قریب تھی، تو پھر اس کو سنتیں ادا ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سنتیں فجر کی نماز کے بعد ادا کر لے۔ اور یہ باقاعدہ ایک حدیث کے اندر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے پھر نماز شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری سنتیں رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اور ہر وہ عمل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیں وہ ایک تقریری حدیث ہوتی ہے اور ہمارے لیے قابل حجت ہوتی ہے۔
تو فجر کی سنتوں کی اہمیت ضرور ہے، لیکن فرضوں کی موجودگی میں سنتوں کی ادائیگی ہوتی ہی نہیں۔ اگر کوئی ادا کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ سنتیں نہیں ہوں گی۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ سنتیں ختم کر کے سلام پھیر کر فرضوں میں شامل ہو جائے اور پھر وہ سنتیں جو ہے نماز فجر کے فوری بعد ادا کر لیں۔ یعنی یہ جو تصور ہے کہ وہ نماز فرضوں کے بعد نہیں ہوتی، یہ ٹھیک نہیں ہے جی، کہ فجر کی سنتیں بعد اصل میں وہ اس سے لیتے ہیں کہ 3 اوقات جو ممنوع ہیں، یعنی نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یا اسی طرح زوال کے وقت، یا پھر نماز عصر سے لے کر جو ہے وہ غروب آفتاب تک، تو وہ جو ممانعت ہے وہ نوافل کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ کی فجر کی سنتیں رہتی ہیں تو ان کی استثنائی دلیل چونکہ ہمارے پاس موجود ہے، لہٰذا ہم اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہ ممنوع وقت ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ ہم اس کو نماز فجر کے فوراً بعد ہی ادا کر لیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وتر نماز جو ہے وہ 3 کم از کم 3 ہونی چاہیے، جبکہ بعض کے ہاں ایک وتر اور وہ پڑھتے ہیں، بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایک وتر بھی پڑھتی ہے، تو کیا ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ جائز ہے؟ دیکھیں وتر کا معنی ہی ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وتر، اللہ ایک ہے، یحب الوتر، اور وہ ایک کو ہی پسند کرتا ہے، وتر کی نماز کو پسند کرتا ہے۔ تو وتر اصل میں ایک ہے، باقی 3 کا بھی اگرچہ جواز موجود ہے، 3 پڑھنے بھی جائز ہیں، لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ 3 ہی پڑھے جا سکتے ہیں، ایک نہیں پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ بات اس کی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 وتر پڑھنا بھی ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 وتر بھی پڑھنا ثابت ہے۔ اچھا جب نماز میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کچھ 7 صورتیں ملاتے ہیں، قرات کرتے ہیں، تو وہ کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ قرات کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المزمل میں حکم دیا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جس قدر آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو آپ اتنا پڑھ لیا کریں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر بھی عموم ہے، اور پھر کوئی حدیث مبارکہ بھی ایسی نہیں ہے جو اس کی تعیین کر دے یا تحدید کر دے کہ کم از کم آپ اتنی آیات پڑھیں۔ تو اگرچہ اہل علم کے مختلف اقوال موجود ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں کم از کم جو ہے 3 آیتیں ہونی چاہیے، یا 1 آیت بڑی ہو جو 3 آیتوں کے برابر ہو۔ یہ مختلف اقوال اہل علم کے پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا پھر کسی حدیث اور نص سے یہ تحدید ثابت نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث ابھی میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات جو ہے ایک ہی آیت جو ہے وہ پڑھ کر ساری تہجد جو ہے وہ ادا کی، اور وہ کیا آیت تھی؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ آیت تو ایک ہے، اگرچہ اس کو بار بار پڑھا گیا ہے، لیکن عدد کے اعتبار سے ایک ہی ہے، اور پھر یہ کوئی بڑی آیت بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک آیت بھی پڑھ لیتا ہے لیکن اس کا معنی معلوم ہو، ایک پورا جملہ اس میں بن رہا ہو، تو پھر اس کی نماز انشاءاللہ مکمل ہے، اور اس کی قرات جو مطلوب تھی، جو اللہ تعالیٰ نے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے اندر حکم دیا ہے، انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر ادا کرتے ہیں، تو فرضوں کی تو ہم قصر کر لیتے ہیں، یعنی وہ 4 ہیں تو ہم 2 پڑھ لیتے ہیں، تو جو سنتیں ہوں گی اور نوافل ہوں گے وہ ان کی بھی قصر ہوگی؟ جی، فرضوں کے قصر کے ساتھ ساتھ سنتوں کا قصر تو ہے، لیکن سنتوں کا قصر اس طرح نہیں ہے جس طرح فرضوں کا قصر ہے۔ فرضوں کا قصر یہ ہے کہ 2 رکعتیں تو پوری پڑھی جائیں گی، جو 3 رکعتیں ہیں وہ بھی پوری پڑھی جائیں گی۔ وہ نمازیں جن کی رکعتیں 4 ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے یا عشاء ہے، ان کا قصر یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ سنتوں کا قصر یہ ہے کہ سنتیں بالکل ہی معاف ہیں، سنتیں پڑھی ہی نہیں جائیں گی، نفل تو بالکل ہی نہیں پڑھے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی سنتوں کے حوالے سے احادیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں فجر کی سنتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ باقی جو نمازیں ہیں ان کی سنتیں جو ہیں وہ سفر کے اندر معاف ہیں، اور یہی ان کا قصر ہے۔ اگر آپ قصر اس معنی میں لیں کہ جو 4 سنتیں ہیں ان کی ہم 2 پڑھ لیں گے، یہ جو ہے اس معنی میں اگر وہ مراد لے رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظہر احتیاطی یہ کیا چیز ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ ظہر احتیاطی اصل میں بعض لوگ یہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں فرض ادا کرتے ہیں۔ وہ اس لیے ادا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جمعہ تو پڑھ لیا 2 رکعتیں، اور پتہ نہیں ہمارا جمعہ درست ہوا نہیں ہوا،
خطبے میں ہم پہنچ نہیں سکے، ہم اس کے اندر بہت ساری ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں، تو وہ گویا کہ ایک شک کے اندر رہتے ہیں، اور پھر وہ احتیاطاً ظہر کی نماز پوری دوبارہ سے یعنی 4 رکعتیں ادا کریں گے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو جمعے کی نماز کم کی ہے وہ خطبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کم کر دی ہے کہ چلیں خطبہ اگر زیادہ سن لیا ہے، وہاں پہ زیادہ ٹائم دے دیا ہے تو نماز کو کم کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے کچھ تخفیف کر دی ہے۔ اور یہ جمعے کی 4 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھنا یہ ظہر کا متبادل ہے۔ اگر آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو پھر آپ کی ظہر نہیں ہے، اور اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھا ہے تو پھر آپ کو ظہر کی 4 رکعتیں ہی ادا کرنا پڑیں گی۔ تو یہ ظہر احتیاطی کے نام سے جو لوگ ادا کرتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، محدثین سے، کسی سے کوئی ایسی ظہر احتیاطی نام کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے کہ آپ نے جمعہ بھی پڑھ لیا ہو اور اس کے بعد پھر آپ کہیں جی میں نے ظہر کی نماز احتیاطاً پڑھنی ہے۔ اگر کوئی ایسا پڑھتا ہے تو یہ بدعت ہے، دین کے اندر گڑھی ہوئی چیز ہے، اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں یہ بھی کچھ تصور ٹھیک نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ چونکہ وہ ظہر کی نماز کی جگہ پہ ہے، لہٰذا وہ جمعے کی نماز کو بھی کہیں کھینچ کے 12 رکعتیں پوری کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ظہر کی 12 رکعتیں ہیں تو جمعے کی اگر 12 سے کم پڑی گئیں تو وہ شاید وہ نماز پوری نہیں ہوگی۔ جی میرا ہے ان کو ایک مغالطہ یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی ظہر کی نماز اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، اور جمعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ڈال دیا ہے، تو گویا کہ جمعے والے دن ہمارے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں، 5 نہیں ہیں۔ حالانکہ جمعہ جو ہے وہ ظہر کا متبادل ہے، نہ کہ وہ الگ سے ایک نماز وہاں پہ اللہ نے اور ظہر کا متبادل ہے اور اپنی رکعت کے ساتھ ہے، وہ اس کی اپنی رکعت ہے جمعے جی کی، جی جی وہ ظہر والی رکعت نہیں ہے۔ جی واضح بات ہے، ظہر والی ہوں تو پھر یہاں وہاں 4 فرض ہیں، یہاں 2 فرض ادا جی 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 تو پھر سنتیں 12 پہ کھینچ کے لے کے جانا لازمی طور پہ اور سوچنا کہ یہ 12 کیسے پوری ہوں گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی متبادل ضرور ہے لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے سارا۔ جی اچھا شیخ، کوئی شخص اگر کسی سفر میں ہے یا کہیں گھر میں سنتیں ادا کر رہا ہے یا کسی دوسرے جگہ پہ پہنچا جہاں اس کو اندازہ نہیں ہے کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، اور اس نے ایک اجتہاد کیا، اس نے ایک اندازہ لگایا، یا اس ایون کے کسی سے پوچھ لیا اور وہ بھی صحیح نہ بتا سکا، غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے نماز جو پڑھی ہے وہ قبلہ کی طرف اس کا رخ نہیں تھا، تو یہ نماز دہرائے گا یا یہ نماز کافی ہوگی اس کے لیے؟ غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے جان بوجھ کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی، تو اس حالت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قبلہ رخ نماز پڑھنا یہ فرض اور واجب ہے، اور یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی جو ہے اس نے اپنی کوشش کی پوری، مثلا صحرا میں موجود تھا، بادل تھے، سورج سے بھی اندازہ نہیں سمت کا ہو سکا، لیکن اس نے اپنا اجتہاد کیا اور کوشش کی کہ میں قبلہ رخ نماز پڑھ رہا ہوں، تو ایسا شخص جو ہے اس نے چونکہ اپنی کوشش کی ہے، اجتہاد کیا ہے، اب اگر وہ قبلہ رخ نماز نہیں بھی پڑھ سکا تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہے، کیونکہ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے محنت کی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی اس میں استطاعت تھی وہ اس نے کر لیا۔ ہاں اگر بعد میں اس کو علم ہو بھی گیا کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر تھا تو اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز انشاءاللہ درست ہے۔ سواری پر نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سواری گدھا، گھوڑا، اونٹ یہ تھی، آج کے دور میں گاڑی، ٹرین، جہاز ہے، تو سوال 2 ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا سواری پر نماز پڑھنا جائز ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سواری پر فرض نماز ادا ہو سکتی ہے یا صرف اس پہ نفل نماز ہی ادا ہو سکتی ہے؟ جی یہ ایک ہی سوال کی 2 شکلیں بن جاتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پر نماز، اور ایک یہ ہے کہ فرضی نماز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرضی نماز جو ہے وہ سواری پر ادا نہیں کرتے تھے، جب بھی فرضی نماز کا وقت آتا آپ باقاعدہ پڑاؤ کرتے، سواری سے اترتے، وضو کرتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے، لیکن جو نفلی نماز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ادا کر لیتے تھے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نفلی نماز شروع کر رہے ہیں اس وقت تو گھوڑے، اونٹ اور گدھے یہ سواریاں ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کر دیتے، اور اس کے بعد پھر اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا تھا کہ قبلہ رخ سواری جا رہی ہے یا دائیں جا رہی ہے یا بائیں جا رہی ہے، شروع کرتے وقت ایک دفعہ اہتمام کرتے اور اس کے بعد اپنی نماز کو جاری رکھتے، اس میں رکوع میں
کم جھکتے اور سجدے میں زیادہ جھک جاتے، باقی وہ سواری کے اوپر نفلی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ آج جب کہ سواری مختلف ہو گئی، یعنی جب جہاز ہے مثال کے طور پہ، تو وہاں تو آپ پورے ارکان کے ساتھ، اور حتیٰ کہ اگر ایک مسجد نما ایک جگہ بھی الگ سے بنا دی جائے، یا ایون کہ ٹرین ہے، تو حکم وہی رہے گا، یا یہ سہولت آنے کی وجہ سے کوئی اجتہادی مطلب اس میں اجتہاد کر کے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی فرض نماز کی گنجائش موجود ہے؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب مثلا بحری جہاز ہے، وہ ایک پورا گاؤں ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر مسجد بھی موجود ہوتی ہے، اور پھر بحری جہازوں کا جو سفر ہے وہ کئی دنوں اور ہفتوں یا مہینوں پر بھی مبنی ہوتا ہے بسا اوقات۔ خاص طور پہ پھر ہمارے جو فوجی نوجوان ہیں بحریہ کے، نیوی کے، وہ جہازوں کے اندر مہینوں کے مہینے جو ہیں وہ سمندر کے اندر ہی رہتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کی سواری کا ایسا سفر ہے کہ آپ کو اگلی نماز یا اس سے اگلی نماز تک یہ یقین ہے کہ میں پہنچ جاؤں گا اپنے گھر، اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، تو پھر ایک دو نمازیں سفر کی حالت میں آپ ان کو جمع تقدیم یا جمع تاخیر کے انداز میں لیٹ کر کے آپ کو اپنی منزل پہ پہنچ کر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ سواری ایسی ہے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ مجھے ایک دن لگ جائے گا، لمبا سفر ہے، ایک ہفتہ لگ جائے گا، ایک مہینہ لگ جائے گا، یا کئی مہینے لگ جائیں گے، اور آپ کی کئی نمازیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، تو پھر یہ اضطراری کیفیت ہے، اور الضرورات تبیح المحظورات کے تحت ان کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازیں اپنے وقت پر ادا کرتے رہیں۔ خاص طور پہ بحری جہاز کے سفر میں جو مہینوں پر مبنی ہوتا ہے، تو بحری جہاز کے جو بھی مسافرین ہیں وہ اپنے وقت پر اپنی نمازیں ادا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ نماز جب ہم مکمل کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم عام طور پہ دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ آپ صرف ایک طرف سلام پھیر دیں اور وہ کافی ہو جائے؟ اور اسی طرح جو سلام کے الفاظ ہیں، ہم نے بعض علماء کو دیکھا ہے وہ ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک اس کو لے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے گا۔ جی، سلام کے حوالے سے ایک روایت تو یہی ہے کہ جو نماز کے حوالے سے موجود ہے کہ نماز کی تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، کہ گفتگو کی حرمت جو ہے وہ اللہ اکبر سے، اور پھر اس کا جواز جو ہے، اس کی حلت جو ہے وہ السلام علیکم سے۔ اب اس روایت کے اندر السلام علیکم ایک سلام کا ہی تذکرہ ہے۔ بعض ایسی روایات موجود ہیں جن میں ایک سلام پھیرنے کا تذکرہ موجود ہے، لیکن دو سلام والی جو روایات ہیں، ایک تو وہ زیادہ ہیں اور پھر اس میں ذکر بھی زیادہ ہے، ایک آپ نے ایک دفعہ سلام پھیرا اور ایک یہ کہ آپ 2 دفعہ سلام پھیرے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ایک شخص اگر ایک سلام پھیرنے کا عادی ہو یا اس کا قائل ہو، اور جو مقتدی ہے وہ 2 سلام پھیرنے کا قائل ہو، تو امام جو ہے وہ اگر ایک سلام پھیر دے تو مقتدی پھر کیا کرے گا؟ یہاں پر ایک جو ہے وہ کافی سارا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، کافی ساری الجھن جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ جو چیز معروف ہے اور زیادہ احادیث میں ثابت ہے اور پھر اس کے اندر ذکر بھی زیادہ ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں 2 سلام پھیرنے چاہیے، اگرچہ ایک سلام بھی جائز ہے۔ اور پھر آپ نے جو یہ کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی بعض روایات کے اندر اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اگر آپ اس کو زیادہ کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں بھول جاتا ہے، یعنی وہ تشہد میں اس نے بیٹھنا تھا تو تشہد میں بیٹھنے کی بجائے وہ کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اگر تو تشہد سے کھڑا ہوتے ہوتے ابھی وہ مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے اور پیچھے سے نمازی جو ہیں وہ لقمہ دے دیتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے اور اپنا تشہد پورا کرے اور اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو۔ تو ایسا شخص جو ہے اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جو چیز بولی تھی اس کو مکمل کر لیا، کوئی واجب یا کوئی فرض یا کوئی رکن نماز کا ضائع نہیں ہوا ہے، سب چیزیں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ قرآن مجید کا لقمہ دے دیتے ہیں، حفاظ کرام بھول جاتے ہیں، تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، مکمل کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ اب وہ اس کو چھوڑ کر ادھر آئے گا تو وہ گویا کہ اس رکن کو بھی وہ ضائع کر رہا ہے اور اس کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ اگر وہ آ جاتا ہے تو بھی حرج والی بات کوئی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو واپس نہیں آنا چاہیے، وہ اپنی نماز مکمل کرے
اور پھر آخر میں آ کر سلام سے پہلے 2 سجدہ سہو کر لے. وہ جو تشہد رہا تھا انشاءاللہ اس کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور اس کو وہی کفایت کر جائیں گے 2 سجدے. اچھا شیخ، ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ جو ٹائی ہے یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سلیب کے ساتھ اس کی تشبیہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ ٹائی پہن کے کوئی شخص نماز ادا کر سکتا ہے؟ ٹائی کے بارے میں اہل علم کی 2 آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ عیسائیوں کا کوئی مذہبی نشان ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ ایک عام لباس ہے. بے شک عیسائیوں کا ہوگا. تاریخ کے اندر ایسی کوئی بات جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی کہ ٹائی کو مسلمانوں نے اختیار کیا ہو. ہاں اگر کوئی تاریخی روایات ملتی بھی ہیں تو وہ انگریزوں کے حوالے سے یا عیسائیوں کے حوالے سے ملتی ہیں. اسی لیے شک پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ان کا مذہبی لباس ہے یا یہ انہوں نے ویسے ہی اپنی ثقافت کے طور پر اس کو اپنا لیا ہے. ہر 2 صورتوں میں اگر ان کا مذہبی لباس ہو یا ان کے مذہبی لباس کا حصہ ہو تو پھر تو ٹائی ہمیں بالکل پہننی ہی نہیں چاہیے، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی، کیونکہ یہ ان کے ساتھ تشابہ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اب اس کا نماز کے ساتھ خاص تعلق نہیں ہے، وہ ہر حال میں ہی اس کو نہیں پہنے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عام لباس ہے تو پھر بھی یہ لباس مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ لباس غیر مسلموں کا ہے. اگرچہ ان کا مذہبی نہ صحیح لیکن ان کا عام لباس تو ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں. تو یہود و نصارہ کی مخالفت میں آپ کو پھر بھی ٹائی نہیں پہننی چاہیے. خاص طور پہ ایک چیز کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں کہ پتہ نہیں ان کا مذہبی ہے. اگر مذہبی ہے تو بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور مذہبی نہیں بھی ہے تو پھر بھی ان کے ساتھ مشابہت ہے یا ان کے ساتھ محبت کا انداز ہے. جب آدمی کسی کا لباس پہنتا ہے تو وہ گویا کہ ان کی تہذیب اور ثقافت کو اپنا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے مشکوک معاملات سے بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز مشکوک ہے اس کو آپ چھوڑ دیں اور اس کام کو کر لیں جو مشکوک نہیں ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں. تو یہ مشتبہات ایسے ہیں جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان سے بچتا ہے وہ اپنے دین کی، اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جو ان میں واقع ہو جاتا ہے اور ان کو اپنا لیتا ہے وہ آہستہ آہستہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے. جیسے بکریاں جو ہیں وہ اگر کسی کے چراگاہ کے قریب باہر منڈیر پہ چر رہی ہوں تو قریب ہے کہ وہ ان کا چارہ جو ہے وہ بھی کھا لے. تو بہرحال دونوں حالتوں میں یہ ان کا مذہبی لباس ہو یا ان کا عام لباس ہو، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ کا کبھی بھی حصہ نہیں رہا ہے کسی بھی دور کے اندر. اس کو نماز کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا. یہ ویسے ہی ہمارے لیے پہننا درست نہیں ہے، نماز ہو یا غیر نماز ہو. اب اگر کوئی بندہ نماز میں ٹائی پہن کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی ٹائی کی وجہ سے نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے. نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دائمی طور پہ جو ہے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا شیخ جی بتائیے گا کہ یہ ہمارے ہاں ایک بڑا عمومی سا مسئلہ ہے ہماری مساجد میں. ایک تو یہ ہے کہ 2 لوگ آئے مسجد میں اور صف جو تھی وہ مکمل ہو چکی تھی، ایک آدمی کی گنجائش موجود تھی. تو اب یہ دونوں پچھلی صف میں اکٹھے کھڑے ہوں یا ایک اس صف میں کھڑا ہو جائے اور ایک پیچھے آ جائے، یا اس کو دوسری طرح آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص آیا تو اگلی صف مکمل تھی. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اگلی صف سے نمازی کو کھینچ لیا جاتا ہے کہ پیچھے اکیلا کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں کھینچنا چاہیے، اکیلے کھڑے ہو جانا چاہیے، یا 2 آئے ہیں ان دونوں کو اکٹھا کھڑا ہونا چاہیے، یا ایک کو پہلے صف مکمل کرنی چاہیے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے صف کو چھوڑ کر، صف میں جگہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ پیچھے اکیلا اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صف بندی کو خراب کر رہا ہے، وہ نظم کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے. اگر جگہ موجود ہے تو اس کو وہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر صف میں جگہ نہیں ہے، صف مکمل ہو چکی ہے، بعد میں ایک بندہ آیا یا 2 بندے آئے اور صف میں ایک بندے کی جگہ تھی، ایک بندہ اب آگے کھڑا ہو یا دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو بہرحال یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ اگر دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو بھی جائز ہے، اور ایک آگے کھڑا ہو جائے اور ایک پیچھے کھڑا ہو جائے وہ بھی جائز ہے. لیکن اگر آیا ہے ایک بندہ اور صف مکمل ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں اہل علم کے ہاں 2 آراء پائی جاتی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو اکیلے کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، وہ آگے سے بندہ نہ کھینچے،
کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ اس مقصد کے خلاف کر رہا ہے. وہ اگر آگے سے بندہ کھینچے گا وہ ساری صف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی, خضوع خشوع ان کا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, ساری صف جو ہے وہ الجھن کا شکار ہو جائے گی. تو اس کو اکیلے کو پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے. ممکن ہے اس کے بعد کوئی اور بندہ بھی آ جائے, نمازی تو آتے رہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, اس اکیلے کو جا کر امام کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. تو بہرحال اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں, لیکن بندہ کھینچنا اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اکیلا پیچھے کھڑا ہو جائے یا وہ اکیلا امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے. بندے کو اس میں شیخ اس میں سوال یہ ہے کہ جن ائمہ کے ہاں امام صاحب کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے, ایک بندہ آیا وہ امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا, پھر ایک اور آ گیا, اب وہ بھی تو اکیلا ہے, وہ کیا کرے, وہ بھی امام صاحب کھڑا ہو گیا, پھر ایک اور آ گیا. تو سوال یہ ہے کہ وہ تو ظاہر جو آئے گا ایک ایک کر کے وہ تو اکیلے ہی ہوں گے. اصل میں جب آدمی اکیلا آ کے نماز پڑھتا ہے نا, اس کو کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد میں عموماً 2.5 صفیں 3 صفیں 4 صفیں ہو جاتی ہیں, تو ابھی تو 1.5 صف ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بہت سارے نمازی جو ہیں وضو خانے پہ نمازیں وضو کر رہے ہیں اور وہ سارے انشاءاللہ آ جائیں گے. تو اس شکل میں اس کو اکیلے بھی یہاں پہ کھڑے ہو جانا چاہیے اور آگے نہ جائے, کیونکہ امید ہے کہ اور بھی نمازی آ رہے ہیں. شیخ جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں برکت دے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ, اور آپ نے سنا, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نماز سے متعلقہ جو آپ لوگوں کے سوالات تھے ان کے جوابات دیے. ناظرین, یہ وہ تمام سوالات تھے نماز سے متعلق. اگر آپ کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات ہیں, آپ نماز پڑھتے ہوں, کوئی اشکالات ہوں, آپ ہمیں لکھ بھیجیے. نماز کے علاوہ معاملات میں, دیگر عبادات میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ ہمیں ضرور بھیجیے تاکہ ان کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بنا سکیں. آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.